قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں موضوع سے ہٹ کر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے لا تطرونی اطرا کما اطرت الیہود والنصارى انبیاءہم۔ اللہ کے نبی کی شان کو جتنا بھی بلند بیان کیا جائے اس کا ادراک نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ الفاظ کے ساتھ، نہ زبان کے ساتھ، نہ تعبیر کے کسی بھی قانون اور قاعدے کے ساتھ، ورا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ مت بڑھاؤ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو بڑھایا۔ یہ ممکن ہے آپ کی بار کا اصول ہو کہ آنے والے کو اتنا ہائی لائٹ کرو کہ وہ بیچارہ تباہی ہو کے رہ جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کسی کی یوں بے جا تعریف کرنا ایسا ہے جیسے اس کو کند چھری سے ذبح کر دیں۔ وہ پھر واقعی اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہوتا تو ہے نہیں، نہ میں مفکر، نہ میں کوئی محقق، نہ میں کوئی عالم، طلب علم میں ہے، زندگی گزر گئی اور کیا کوئی سیکھیں گے اب۔ لیکن میں یہ آئندہ کے لیے آپ کو یہ اصول بتا رہا ہوں۔ ہاں، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی ضروری ہے، حوصلہ شکنی بھی ٹھیک نہیں، اور کسی کو اتنا پمپ کرنا کہ وہ اپنے جامے سے باہر نکل جائے یہ بھی ہلاکت۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے بیچ میں کھڑے ہونا یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم کی دو قسمیں، ایک خبر سے آتا ہے، ایک مشاہدے سے آتا ہے۔ جو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ علم زیادہ طاقتور ہے، اور جو سنی سنائی ہوتی ہے اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی۔ جو اپنے مشاہدے سے علم آتا ہے اس کا نام ہے علم وجودی، موجود ہے۔ جو خبر سے آتا ہے اس کا نام ہے علم حصولی، حاصل ہوتا ہے۔ وجودی علم حصولی سے طاقتور ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو، میں نے خود دیکھا ہے، تو آپ اس کی بات رد کر رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، میں خود جانتا ہوں، لیکن صرف ایک جگہ پر آ کر الٹا ہو جاتا ہے۔ علم وجودی مغلوب ہو جاتا ہے اور علم حصولی غالب ہو جاتا ہے۔ کہاں؟ جہاں آدمی کی تعریف ہو رہی ہو۔
تعریف کرنے والا تو میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، یا اللہ تو میرے ظاہر کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے، تیرا ہی احسان ہے، تو نے کمیوں کو چھپا دیا اور خوبیاں ایسی منسوب کر دیں جو کبھی خواب میں بھی میں نے نہیں دیکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، الحمدللہ الذی ستر منی القبیح واظہر علی الجمیل، اللہ سب تعریفیں تیری، تو نے میری کمیوں کو چھپا دیا اور میرے ظاہر کو خوبیوں سے لوگوں کی نظروں میں اونچا کر دیا۔ تو آدمی اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ نہ میں کوئی مفکر ہوں، نہ محقق ہوں، نہ مدقق ہوں، لیکن جب ایک بھی کہتا ہے، دوسرا بھی کہتا ہے، تیسرا بھی کہتا ہے، تو پھر وہ واقعی اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہاں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں انسان یہ قاعدہ توڑ دیتا ہے اور علم وجودی مغلوب ہو جاتا ہے اور علم حصولی وہ غالب ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی اپنی تعریف سننے کا عادی، کیا کہا ذرا دوبارہ کہنا، بار بار سننے کا ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اپنی صفائی فوراً کر دی تاکہ میں نہ اپنے آپ کو کہیں محقق سمجھنے لگ جاؤں۔ باقی آپ کی مرضی، جیسے آپ کا قانون ہے آپ چلاتے رہیں، لیکن یہ بات میری ذہن میں رہے کہ ہمیشہ کسی کا تعارف اعتدال سے کرانا چاہیے۔ بہت اونچا اب ناراض تو نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو عدل کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ ایک عدل اللہ نے قائم کیا ہے، اس کو دلیل بنا کے آپ سے عدل کا مطالبہ کیا ہے، اور عدل اتنا اسلام کا مضبوط شعبہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو، چونکہ اسلام ایک اصطلاحی لفظ ہے، ایک مذہب کا نام اسلام ہے، تو اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو، دو میں نہیں ایک لفظ میں، تو اس کے لیے علماء نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ عدل ہے۔ جی مولانا صاحب اسلام کسے کہتے ہیں؟ وکیل صاحب اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایک اجنبی، ایک سائل، ایک غیر مسلم ہم سے سوال کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب اسلام عدل کا دوسرا نام ہے۔ عدل وہ لفظ ہے جو اسلام کے تمام شعبوں کی ترجمانی کرتا ہے، باقی کوئی لفظ ایسا نہیں جو اسلام کی پوری ترجمانی کر سکے، نہ جہاد، نہ تقوی، نہ ایمان، نہ نماز، نہ تہجد، نہ شہادت، نہ علم، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ سخاوت، نہ جود، نہ شجاعت، کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو پوری طرح اسلام پہ حاوی ہو کے تعبیر کر سکے۔ پھر اگر کوئی شخص یہ ہم سے کہے کہ آپ کا قرآن تو بہت لمبا چوڑا ہے، 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو مجھے ایک آیت میں سارا قرآن سمجھاؤ۔ زیادہ نہیں جی مولوی صاحب، ایک آیت میں سارا قرآن بتاؤ۔ تو اس کے لیے علماء نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت کو کہا جاتا ہے اعدل آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ عدل پر حاوی آیت۔ جیسے اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت ناک آیت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ایک رائی کے برابر وکیل صاحب کا قلم کسی ظالم کے لیے چل گیا تو نتیجہ دیکھے گا، اور ایک رائی کے برابر وکیل صاحب کا قلم مظلوم جج صاحب ظالم کی طرف مائل ہو گئے تو نتیجہ دیکھ لیں گے، اور ایک پل کے لیے مظلوم کی طرف مائل ہو گئے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت، کروڑوں گنا زیادہ ہو۔ تو یہ سیاست وہ بھی کھیل جاتے اور بعد میں جا کے توبہ کر لیتے۔ حضرت علی کا فرمان ہے بدترین انسان ہے
جو توبہ کی امید پہ گناہ کرے بعد میں توبہ کر لوں گا، اور زندگی کی امید پر پھر توبہ کو مؤخر کرے، آج نہیں کل کروں گا، کل نہیں پرسوں کروں گا، کہ یہ دھوکہ کھایا ہوا انسان ہے، یہ ایسے ہی غفلت میں مر جائے گا، اس کو توبہ نصیب بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک شخص کے سامنے اس کی معصوم نسل ذبح ہو رہی، اس کا ایک بول، اس کا ایک جنت پہلی بن چکی۔ میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں اور آپ اس لیے بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، ہمارے گناہ معاف کر۔ تو ان کی جنت کا فیصلہ تو دودھ پیتے کی عمر میں ہو چکا ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، جن کو اللہ کے نبی نے سواری بن کے اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگوائے۔ اب یوں ہاتھ ٹیک کر، گھٹنے ٹیک کر پوری سواری بن گئے، دونوں کو کندھے پہ بٹھایا اور سارے کمرے میں چکر لگوائے۔ جن کو ایسا سوار میسر ہوا، جن کو ایسی سواری میسر ہوئی ہو، وہ کتنی اونچی شان والے ہوں گے۔ ان کا ایک بول ان کی ساری دنیا کو بچا سکتا تھا، لیکن پھر اقدار ٹوٹ جاتی، پھر عزتوں کے جنازے نکل جاتے، پھر عہد و وفا ایسے پاگل پن کے الفاظ ہوتے، پھر مروت محبت قربانیاں یہ ایسے ہی فضول داستانیں بن جاتی، یہ کھوکھلے الفاظ ہوتے۔ دنیا کی سب سے مقدس نسل اس وقت ذبح ہو رہی تھی، سب سے مقدس نسل کا خون بہ رہا تھا، اور 16 آل رسول میں سے شہید ہوئے، 16، باقی تو جان نثار تھے، 16 جن کے خون کا ایک ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ عظیم، مقدس، پوتر تھا۔ وہ آنکھوں کے سامنے کٹ رہے تھے، آپ ایسے دیکھ رہے تھے۔ خود ایک کوفی لشکر والا کہنے لگا، میں نے ایسا جوان آج تک نہیں دیکھا جو اپنی نسل کا خون ہوتا دیکھ رہا ہو اور اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئی ہو۔ ہاں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت۔ آخری بچے عبداللہ کو جب تیر لگا، وہ 2 سال کے تھے، ان کو بلایا صرف الوداعی پیار کرنے کے لیے، تو خیمے میں سے بلایا۔ وہ اس معصوم کو کون کچھ کہے گا؟ ہائے ہائے۔ تو اس کو گود میں لیے ہوئے تھے کہ ابن الموقد ایک شخص تھا، اس کا تیر آیا اور یہاں لگا، پار نکل گیا۔ تو اس وقت پھر ان کے خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے لے لیا، پھر یوں آسمان کی طرف بلند کہ اے مولا، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو بھی میں تجھ پہ راضی ہوں، میرا تجھ سے کوئی گلہ کوئی نہیں، البتہ ان کو نہ چھوڑنا، ان سے بدلے خود لینا۔ ایسے نسل کٹ گئی، ہم چوپڑی روٹی پہ جھوٹا کیس لے کر بیٹھے ہوئے، اور زمین دبانے والے کا کیس ہم لڑ رہے ہیں، اور جج کا قلم چند مفادات پہ فروخت ہو رہا ہے۔ تو پھر اگر یہی انسانیت ہے تو پاگل تھا حسین جو ساری نسل برباد کر کے، بڑا سمجھدار تھا ابن زیاد، بڑا سمجھدار تھا شمر اور یزید، جو چوپڑی پہ اپنا ایمان بیچ گئے۔ نہیں، ہم دیوانے ہیں، ہم پاگل ہیں، ہم نے دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کو زندگی سمجھا، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی باقی رہ گیا، کوئی رہا ہے؟ تو ہماری بنیادیں ہیں ٹوٹ چکی۔ تبلیغ کا کام ان کو زندہ کرنے کی، ہم نہ کوئی فرقہ ہیں نہ کوئی مسلک ہیں، ہم بھائیو نفس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے لیے سرمایہ ہو، آپ عدل پہ قربان ہو جاؤ، عدل پہ قربان ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ کے مقام کو بڑے بڑے ابدال بھی نہیں حاصل کر سکتے، بڑے بڑے شہداء آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ عدل کو زندہ کر جاؤ، اپنا رزق اللہ پہ چھوڑ دو، بچوں کا رزق اللہ پہ چھوڑ دو۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا باوضو رہو، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ نماز پڑھو، تنگی آئی نماز پڑھو، پیسے کوئی نہیں مصلی بچھاؤ، روزہ رکھو، اللہ دروازے کھولے گا، وہاں سے کھولے گا،
جہاں سے کسی کا وہم و گمان بھی کوئی نہیں۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، وہاں سے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا جہاں سے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے خزانے خالی تو نہیں ہوئے، اور اللہ کے خزانوں پہ تالے کوئی نہیں پڑے، اور آبادی کی کثرت سے اس کی سخاوت میں کمی کوئی نہیں آئی، مانگنے والے کوئی نہیں ہیں۔ تو رزق اللہ پہ چھوڑو، اور کبھی ظالم کے لیے فائل مت کھولو، کبھی ظالم کے لیے ہاتھ مت بڑھاؤ، مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم کے لیے اپنے چیمبر کو بند کرو۔ جج کا قلم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، پر وہ انصاف کو فروخت نہ کرے تو کل اللہ اس کی قیمت لگائے گا۔ بنو امیہ نے جب شکست کھائی 132 ہجری میں، تو ایک نوجوان تھا عبد الرحمن بن معاویہ بن ولید بن عبد الملک، یہ دھکے کھاتا ہوا اندلس پہنچ گیا 5 برس کے بعد۔ 137 ہجری میں اس نے وہاں ایک حکومت کی بنیاد رکھی جو پھر 700 سال تک چلی۔ ان کے خاندان نے تو کوئی 250 سال حکومت کی، اس کے بعد پھر مختلف خاندان حکومت کرتے رہے۔ تو اس میں ایک بادشاہ گزرا ہے منذر، اس کا اکلوتا بیٹا تھا ولی العہد، اس نے ایک یہودی کو قتل کر دیا۔ کیس عدالت میں گیا تو وہ رسا کو منہ مانگے پیسے دے کر اور خون بہا ادا کر دیا گیا، اور فیصلہ اس نے جج نے وہ رسا کے پیسے لینے کے مطابق کر دیا کہ ٹھیک صلح۔ یہ عدالتی کارروائی بادشاہ تک پہنچائی جاتی، یہ فیصلے ہوئے، یہ کیس ہے، یہ فیصلے ہوئے۔ اس نے پڑھا، اپنے بیٹے کا فیصلہ پڑھا، تو اس نے کہا کل دربار عام ہوگا، دربار عام ہوگا۔ دربار عام ہوا، کہ یہودی کے وہ رسا بلائے گئے، اپنے خاندان کو بلایا گیا، عوام خود ممبر پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا لوگوں میں یہ غلط سنت جاری نہیں کرنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان بچا لے۔ میں یہ بری عادت اپنے پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بطور چیف جسٹس میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتا ہوں اور اس کے قتل کی سزا کو بحال کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگا بیٹا یہ فریضہ میں ہی انجام دوں گا، مجھے پتہ ہے تیرے بعد میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا اور تیری ماں کو بھی بڑا دکھ ہوگا، پر مجھے اللہ کا حکم تجھ سے زیادہ پیارا ہے۔ اور نیچے اتر کر اپنے چراغ کو خود بجھا دیا، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کر دیا، اور 2 ہفتے پھر نیند نہیں آئی، چھتوں کو دیکھتا رہتا تھا، اور 2 ہفتے بعد خود بھی 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ جس قوم کے پیچھے اتنا روشن ماضی ہو، اس قوم کا عدل وہ کوڑیوں میں فروخت ہو رہا ہو، اور مظلوم کی آنکھوں سے عرش تو ہلتا ہو پر عدالت کے کانوں پہ جوں نہ رینگتی ہو، یہ کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر آگے عدالت آ رہی ہے تو جو کچھ ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے بہت بڑا برا انجام سامنے آنے والا ہے، اور وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، نادان نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو انہوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں مظلوم کا ساتھی ہوں۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھائیوں کی خدمت میں یہی گزارش ہے، ایک نماز زندہ کرو۔ آپ کے ہاں ماشاءاللہ نماز کا رواج ہے، ہمارے پنجاب میں تو 100 میں 2 بھی نماز نہیں پڑھتے، رواج ہے، لیکن یہاں بھی کیبل بھی آ گیا، ڈش بھی آ گیا، تو سب کچھ آ گیا، تو یہ 7 ہلاکتیں بھی آ گئیں۔ تو یہ کوشش آپ حضرات فرمائیں کہ ظہر تو یہاں ہو ہی جاتی ہے، ظہر پہ عدالت بند ہو جائے،
اور جج بھی، وکیل بھی، موکل بھی سب مسجد میں ہیں، اور آدھے گھنٹے کے لیے کوئی پڑھے نہ پڑھے لیکن آدھے گھنٹے کے لیے عدالت بند کر دی جائے، اللہ اکبر کے ساتھ ہی قلم رک جائیں، چلو بھائی اللہ کی پکار ہے، اللہ نے بلایا ہے، ادھر چلنا ہے، اس کو رواج دیں، بے نمازی کوئی نہ ہو، گھر میں اس کو رواج دیں، بچوں میں اس کو رواج دیں، جو سجدوں میں پڑھ کے اللہ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ ایک ظالم پر ہاتھ نہ رکھیں، ظالم کے پشت پناہ مت بنے، چاہے زندگی کا سودا ہو جائے، ہونے دو، کون سا کوئی رہنا ہے یہاں، جانا ہی تو ہے، لوگ جانے کے لیے تو آئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن کانت الدنیا تعد نفیسۃ فدار ثواب اللہ اعلی و انبل، اگر تمہیں دنیا حسین نظر آ رہی ہے تو مجھے جنت حسین نظر آ رہی ہے۔ تو جس مسافر نے واپس لوٹنا ہوتا ہے وہ سفر کی منزلوں سے جی نہیں لگاتا، وہ آگے ہی بڑھتا ہے۔ مانجھی نے کنارے پر پہنچنا ہوتا ہے، وہ بیچ کے جزیروں کو دیکھ کر اپنے رخ کو ادھر موڑتا نہیں ہے، اس کے جہاز کی نوک کنارے کی طرف ہوتی ہے۔ ہمارا سفر اللہ کی طرف ہے، اس حال میں موت آئے کہ وہ راضی ہو چکا، اس طرح نہ موت آئے کہ وہ ہم پر ناراض ہو۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ لوگوں کو اگست میں چھٹی ہوتی ہیں، آپ سب چلہ چلہ تبلیغ میں لگائیں، مقام پر رہتے ہوئے 3 دن ہر مہینے فارغ کریں، 3 دن کے لیے نکلیں اللہ کی راہوں میں، اور اس درجے کا ایمان پیدا کریں کہ اپنے مفادات سے ٹکر لینا آ جائے اور دنیا کی وقتی لذتوں کو قربان کرنا آ جائے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے لیے دستور زندگی لے کر آئے ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی روز روشن کھلی کتاب کی طرح ہے۔ کسی نبی کی زندگی ایسے موجود نہیں، محفوظ نہیں جیسے اللہ نے ہمارے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اس طرح ایک ایک پل، صبح و شام، دن رات، سفر، تجارت، حضر، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیرے لگا دی اوپر، اور سرچ لائٹس مقرر کر دیں کہ کوئی چیز گم نہ ہونے پائے، کوئی چیز گم نہ ہونے پائے۔ جس دائی نے حضرت آمنہ کی مدد کی اس کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شفا، ان کا نام تھا شفا، ماں کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ۔ یہ نام اتفاقیہ نہیں ہے، آمنہ عبداللہ، ابدیت میں خمیر تیار ہوا، آمنہ امن کے رحم میں وہ پروان چڑھا، شفا دائی، شفا کے ہاتھوں میں وہ باہر آیا، حلیمہ اخلاق کی چھاتیوں سے دودھ پیا تو وہ ابدیت لے کر آیا، امن لے کر آیا، شفا لے کر آیا، ہر نسخے کے لیے، ہر بیماری کی شفا لے کر آیا، اجتماعی انفرادی مسائل کی شفا لے کر آیا، اور اخلاق کی بلندیوں کو سر کرنے کے لیے آیا۔ یہ سارے ناموں پر بھی اگر غور کریں تو اللہ نے چن چن کے نام رکھوائے اور چن چن کے آپ کے قریب کیا۔ ان سارے ناموں کا بھی اثر ہے آپ کی ذات مبارک میں، اور آپ کی آمد ساری دنیا کے لیے ایسی تھی جیسے بارات کو دلہا مل گیا اور مجلس کو میر مجلس مل گیا، اور جیسے قافلے کو میر کارواں مل گیا۔ آپ کی آمد اس طرح تھی کہ ساری کائنات جیسے زندہ ہوگی، جیسے بہار آ گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب میں ظاہری بہار نہیں رکھی، کالے پہاڑ رکھے کہ خود میرا نبی ہی بہار ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور بہار کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود چشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے زمین کے چشموں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول، ربیع بہار کو کہتے ہیں، ربیع بہار کی بارش، بہار کی رونق، بہار کی کلیاں اور پھول، اس سارے منظر کے لیے لفظ ربیع آتا ہے تو اللہ نے آپ کے لیے ربیع کا مہینہ مقرر کیا۔ ربیع آ گیا، بہار والا، اصلی بہار اب آئی ہے، وہ پھولوں کی بہار، وہ چمن کی بہار، وہ مارچ فروری کی بہار وہ عارضی ہے، یہ ابدی بہار ہے، اب کبھی خزاں نہ آئے گی اگر تم اس کے غلام بن کے چلو گے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، اور ہمارا
یہ جو جیٹھ ہاڑ کے مہینے ہیں اس میں 13 گھنٹے اور 16 منٹ اس دن پہ گزر چکے تھے، اور ربیع الاول کی 12 پیر کی صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اور عربوں میں دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو رات کے تو اس پہ ہانڈی رکھتے تھے ایسے، اور اس میں سوراخ ہوتے تھے، ہوا آتی رہے۔ وہ ہانڈی میں اس لیے چھپاتے تھے کہ اس کو نظر لگ جائے گی، اور صبح کے اجالے میں دیکھتے۔ تو جب پیدا ہوئے ہمارے نبی تو آپ نے ایک تو جب جو دائی تھی شفا، جب انہوں نے لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور سجدہ کیا، اور پھر یوں سر اٹھایا۔ جو ہی سر اٹھایا حضرت آمنہ پہ ساری کائنات روشن ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر اوپر ہانڈی رکھی تو ٹھک کی آواز آئی، اور ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو کے ایک ادھر گر گیا، ایک ادھر گر گیا۔ 63 سال 4 دن عمر پائی آپ نے محرم، صفر، ربیع الاول کے کیلنڈر کے لحاظ سے۔ 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ نے عمر پائی جنوری فروری کے کیلنڈر کے لحاظ سے۔ 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے۔ 8,156 دن اس میں ایام نبوت ہیں، ظہور نبوت، ظہور، ورنہ نبی تو آپ کب تھے؟ جب ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، تو آپ نے فرمایا ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی مجھے نبوت مل چکی تھی۔ یہ ظہور نبوت کے ایام میرے آپ کے لحاظ سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہاں سے کہانی شروع ہوئی اور اللہم الرفیق الاعلی پہ جا کے ختم ہوئی۔ تو یہ 8,156 دن ہیں۔ پوری زندگی آپ روشن چھوڑ کر گئے ہیں۔ دنیا کی کسی طاقت میں، دنیا کے کسی بادشاہ کی، جرنیل کی، بڑے سے بڑے انسان کی ایسی تاریخ موجود نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی کی تاریخ موجود۔ آپ کا علم بے سند کے ہمارے نبی کا علم ہم تک پہنچا ہے، اور سند کے واسطے سے پہنچا ہے۔ ایک فتنہ اٹھا تھا، اب بھی ہے، کہ حدیث تو بعد کی چیز ہے، پتہ نہیں سچی کہ جھوٹ۔ اس فتنے نے عجم کو لپیٹ میں لیا، عرب کو نہیں، چونکہ عرب تو عربی دان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان مل جائیں تو نبی جیسا کلام تیار نہیں کر سکتے۔ یہ ہم اس کی لپیٹ میں کیوں آئے کہ ہمیں پتہ نہیں عربی کا حسن کیا چیز ہے۔ جیسے اقبال کی شاعری میں آج کوئی اپنا پچر لگائے تو جس کو بھی اقبالیات کا ذوق ہے وہ بتا دے گا یہ کسی اور کا گھڑا ہوا کلام ہے، اقبال کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کلام اتنے حسین الفاظ میں ادا کیا ہے کہ پوری دنیا کے دجال مل کر ایسا کلام بنا نہیں سکتے۔ فرض کرو بنا لیا، ہم فرض کرتے ہیں بنا لیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پاس سند موجود ہے۔ جتنی حدیثیں ہم تک آئی ہیں وہ ڈائجسٹ سے، جنگ نوائے وقت سے نہیں آئیں، بلکہ ایک سند کا روحانی سلسلہ ہے۔ ہم نے صرف کتاب نہیں پڑھی بلکہ استاد سے پڑھا ہے، اس نے آگے سے میں نے محمد عبداللہ سے حدیث پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے ابو عبداللہ الامام البخاری سے۔ امام بخاری بولے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے پاس یہ واسطوں سے علم آیا ہوا ہے۔ اگر خون کے ذرات کو پہچاننے والے دنیا میں موجود ہیں، پیٹرول گیس کے پہچاننے والے دنیا میں موجود ہیں، اور مرض اور صحت کے جراثیم دیکھنے والے اگر دنیا میں موجود ہیں، درختوں اور پتوں کی بیماریاں دیکھنے والے اگر دنیا میں موجود ہیں، تو میرا اللہ اتنا عاجز نہیں ہوا کہ وہ ایسے لوگ نہ پیدا کرے جو محبوب کی بات کو اور دجال کی بات کو پہچاننے والے نہ ہوں۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دودھ اور پانی کو الگ کر کے دکھا دیں گے۔ اس پر اللہ کا پہرا ہے، اس کی حفاظت ہے، یہ کسی اللہ نے ہمارے حوالے نہیں کے اوپر حفاظت ہے۔ پھر یہ تو آپ کا روحانی نسب نامہ ہے، آپ کا خاندانی نسب نامہ آدم علیہ السلام تک
کسی نبی کا محفوظ نہیں، کسی انسان کا محفوظ نہیں، صرف آپ کا محفوظ ہے جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ تو جن کو ایسا رہبر ملا ہو، جن کو ایسا قائد ملا ہو، پھر وہ اندھیروں میں دھکے کھاتے ہیں، کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم و ستم ہے۔ ظلمت کو روشنیاں بنا دیا ہے۔ مجھے خیال آتا ہے یہ ہمارا 4 سال کا بچہ جب ٹائی لگا کے اسکول جاتا ہے تو کل کو اسے رسول اللہ کی عظمت کون سکھائے گا؟ جب 7-8 سال کی بچی ننگے سر اسکول جاتی ہے تو کل اس کو فاطمہ کی بیٹی کون بنائے گا؟ اس کو پردہ کون سکھائے گا؟ پھر ہمیں دنیاوی علم پڑھنے سے نہ اللہ نے روکا نہ ہمارے نبی نے روکا، پر غیروں کی تہذیب سے تو روکا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اوروں کے تہذیب کو مت اپنانا، میں تمہارے لیے کافی ہوں، میرے ہی پیچھے چلنا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم کوئی بے بنیاد تو نہیں تھے، کٹی پتنگ تو نہ تھے، بھٹکے ہوئے راہی تو نہ تھے۔ ہماری تو ایک منزل متعین، ایک رہبر، ایک قائد، جس کے سنگ چلنا، جس کے قدم بقدم چلنا ہماری عزت، ہماری شرافت۔ یہ مولوی کا حلیہ نہیں، یہ مسلمان کا حلیہ ہے۔ یہ مولوی کا لباس نہیں ہے، یہ مسلمان کا لباس ہے، ہماری پہچان ہے، ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہماری ایک پہچان ہے۔ چیتے نے کبھی اپنی شکل و شباہت کو نہ بدلا، نہ بدلنے کا مطالبہ۔ کوا کالا صحیح، وہ کہتا مجھے کالا ہی رہنے دو، مجھے یہی پسند ہے۔ گدھے کی آواز بدنما صحیح، انہوں نے کہا مجھے یہی پسند ہے، مجھے ایسا ہی رہنے دو۔ کبھی انہوں نے اپنی شکل بدلی، شباہت بدلی، لباس بدلا، میں کیوں بدلوں؟ میں کیوں بدلوں؟ میں کیوں احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں؟ دنیاوی علوم پڑھنے ہیں، کیا اس لباس میں نہیں پڑھے جا سکتے؟ دنیاوی ترقی کرنی ہے تو اس لباس میں کون سی رکاوٹ؟ یہ تو ہمیں آپ دیکھیں 5 سٹار ہوٹلوں پر جو گیٹ کھولنے والے بیرے ہوتے ہیں ان کے سروں پہ پگڑی ہوتی، اور جو بڑے افسران کی گاڑی چلانے والے ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے سر پہ پگڑی ہوتی، اور افسر صاحب ننگے سر ہوتے ہیں۔ یہ فیڈ بیک کہاں سے ہوا ہے؟ یہ خاموش زہر ہے جو آہستہ 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 اندر میں اتارا گیا کہ ان کے دلوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عظمت نکل جائے۔ تو بھائیو، یہ بھی ایک تربیت ہے، یہ بھی ایک محنت ہے، کوشش ہے، جو کرے گا اللہ اس سے دیکھ۔ لیکن یہ مفت کی چیز نہیں ہے کہ وراثت میں مل جائے، باپ مر گیا ہمارا اس کی زمینوں کے ہم وارث ہو گئے۔ لیکن دنیا میں دولت علم ایک ایسی دولت ہے جو مفت نہیں ملتی، تقوی ایک ایسی دولت ہے جو مفت میں نہیں، یہ مول بکاؤ چیز نہیں ہے، اسے تو دھکے کھا کے لینا پڑے گا۔ اس سے بھائی گزارش یہ ہے، آپ حضرات اس محنت کو، اس تبلیغ کو کام بنا کے کریں۔ ایک دور تھا، میں بھی سوچ رہا تھا جب آپ کے صدر صاحب تعارف کروا رہے تھے، کہ ایک دور تھا جب ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، اور ہر طرف سے بس دھکے ہی دھکے، دھکے ہی دھکے۔ ایک وقت آیا
کہ شہر کا سب سے معزز طبقہ ہمیں بلاتا ہے، آؤ بھائی کچھ بات کرو۔ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، میرا باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، میرا تعلق ڈسٹرکٹ خانیوال سے، ایک زمین دار گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ باپ مر گئے، ہم 2 بھائی ہیں، میرا چھوٹا بھائی اب ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے لاہور میں، اور مجھے اللہ نے ادھر دھکا دے دیا۔ اللہ کی تقدیر پہ میں خوش ہوں، راضی ہوں۔ تو میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا، تو ایک میرا دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا، زبردستی کھینچ کھانچ کے لے گیا۔ وہیں سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو موڑا اور میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں چلا گیا۔ 4 مہینے کے آخر میں تھا تو مجھے ایک لڑکے نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ کہا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمین دار ہے۔ کہا تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی؟ روٹی تو پہلے ہی گھر کی ہے، تو علم پڑھ لے، آخرت بن جائے گی۔ اللہ نے اس کی بات کو ذریعہ بنایا اور میں ریمنڈ مدرسے میں داخل ہو گیا۔ ریمنڈ مرکز میں چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس وقت ہم 40 لڑکے تھے، اس وقت 40 ملکوں کے لڑکے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ 8 سال میں نے وہاں اپنا تعلیمی زندگی کا سلسلہ گزارا۔ ایک چلے میں تھا 1972 میں، تو لوگ بہت گالیاں دیتے، دھکے دیتے، چلے جاؤ تم وہابی ہو، تم رسول کو نہیں مانتے ہو، تم گستاخ رسول، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، جیسے مولویوں نے پٹی پڑھائی ویسے وہ چلتے بیچارے۔ تو میں نے اپنے امیر سے بڑا تنگ آ کر ایک دن کہا، میں نے کہا امیر صاحب کوئی دن آئے گا لوگ ہماری بات سنیں گے۔ یہ اکتوبر 1972 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہ امیر صاحب کوئی دن آئے گا لوگ ہماری سنیں گے؟ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو، ایک دن آئے گا بادشاہ بھی سنیں گے۔ حالانکہ سمندر کی خاموش سطح کے نیچے بڑے طوفان چھپے ہوتے ہیں۔ بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے ایک کام دیا ہے، آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے اس میں اپنا وقت لگائیں، آپ کو ایمانی نفع بھی ہوگا، اپنے کام میں بھی نفع ہوگا، اور اللہ بھی راضی ہوگا، یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا۔